بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی سعد عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجامع الصحیح للبخاری کتاب الایمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ چند امور کے اختیار کرنے کو دین کا باقاعدہ حصہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو اپنے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس معاشرہ میں اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور وہ نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے، اب یہ اس کا اقدام بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جایا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بچ کر، فسادات سے بچ کر اپنے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے بندہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسے بھی دین کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں دین ہے کیا؟ امام راغب اصفہانی نے دین کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی ہے: الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ۔ شیخ اصفہانی فرماتے ہیں کہ دین ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جن کاموں کو اللہ جل جلالہ نے اپنے حکم خاص سے اپنے نبیوں کی زبانوں پر جاری کر دیا، اور کیا کن کے لیے؟ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، یعنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کا وہ پیغام جو نبیوں کی زبانوں پر جاری ہوا اس کا نام ہے دین۔ اور وہ احکام کیسے ہیں؟ لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ، جب بندہ ان احکام پر عمل کرتا ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کی طرف نازل فرمائے، جب بندے اپنے نبیوں سے، رسولوں سے انہیں لیتے ہیں، ادھر عمل کرتے ہیں، ادھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے تصوف۔ غور کریں، ہمارے یہاں پر بہت سی اس میں ڈیبیٹ اپنی جگہ پر ہے کہ تصوف کیا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن یہی اصل میں بنیاد تصوف کی بھی یہی اسلامی احکام ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پیغامات، وہ سگنل، وہ اشارے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور اس محبوب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے، اب بندے جب ان پر عمل کرتے ہیں تو پھر دربار مصطفیٰ میں بھی پہنچ جاتے ہیں، دربار خدا میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اسی کا نام ہی تصوف ہے۔ یعنی اس کو جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، جب اس کے اندر وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے، وسعت پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے احکام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتا چلا جاتا ہے، اسی کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جسے ہم تصوف کہتے ہیں۔ یعنی دل کی اصلاح کے لیے، یوں سمجھیے، دل کی اصلاح کے لیے جو اسلامی احکامات بندہ اختیار کرتا ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اصطلاح دور صحابہ میں موجود نہیں تھی، تصوف کی اصطلاح دور صحابہ کے اندر موجود نہیں تھی، یہ بعد میں یہاں پر یہ چیز پیدا ہوئی، مگر یہ بات ضرور ہے اصطلاح موجود نہیں تھی مگر کام صحابہ کرام وہی کیا کرتے تھے جو صوفیہ کرام بتایا کرتے ہیں۔ اچھا، یہی شیخ عبداللہ دراز
وہ اسلام کی تعریف، دین کی تعریف بیان کرتے ہوئے الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار المحمود للصلاح فی الحال للصلاح للحال والفلاح فی المآل، کہتے ہیں کہ ایسے احکام کو بجا لانا جو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، جب بندہ انہیں اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا کال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا حال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں چیز ہے، اور اسی کا نام تو تصوف ہے۔ یہاں پر اعتراضات اپنی جگہ پر ہیں، وہ کرتے ہیں جناب یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ بھائی تصوف اگرچہ وہ لفظ وہاں موجود نہیں تھا، مگر صحابہ کرام کام وہی کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ کا پیغام حضور نے لے کر کیا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام تھا۔ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، اور یہی تو تصوف ہے، الگ تھلگ کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پر دین کو محفوظ کرنا، کبھی بھاگ کر دین کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو جانا ہر موقع پر، یہی کافی و وافی نہیں ہوتا، یہی کوئی جواں مردی نہیں ہے۔ جواں مردی اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ اس لائق ہو کہ لڑ سکے تو میدان کارزار میں اتر جائے، اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہاں پر میں اکیلا ہوں، یہاں پر لڑائی کرنا یہاں پر پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، تو اگر یہ بھاگتا بھی ہے تو اللہ جل جلالہ کو اس کا بھاگنا بھی پسند آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بندہ الفرار من الفتن، وہ فتنوں سے بچ بچا کر اپنی زندگی کو محفوظ کر کے پہاڑوں میں جاتا ہے، غاروں میں جاتا ہے، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ یہاں جو بات پیش نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جو معاشرے کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے، اپنی باتوں کو سمجھا سکتا ہے، وہ بھاگ کر جنگلوں میں نہ جائے، وہ جنگلوں میں نہ جائے۔ اس لیے اصل مقصد تو ہے بندوں کی ہدایت کا باعث بننا، اور وہ آدمی اس معاشرے کے اندر رہتا ہوا انسانوں کی فلاح و بہبود کا باعث بن سکتا ہے تو اسے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ بندہ جو دینی امور میں اتنا کامل نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہر کوئی اغوا کر سکتا ہے، اسے الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، وہ الگ ہو جانا چاہیے اسے، یہاں پر پھر معاشرے میں اسے نہیں رہنا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ یہاں رہے گا تو لوگ اس پر اثر انداز ہوں گے، اس کے دینی کاموں پر اثر انداز ہوں گے اور اس کے دینی کام متاثر ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں تھوڑا سا آگے بڑھ کر، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا یہاں لکھا ہوتا ہے ایک چپ 100 سکھ۔ واقعتاً کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ نہ ہی بولیں، کیونکہ ان کی دینی معلومات تو اتنی ہیں نہیں، اگر وہ بولیں گے تو اپنے آپ کو بھی برباد کریں گے، دوسروں کے بھی برباد کریں گے، لہٰذا ایک چپ 100 سکھ، یہ بالکل ٹھیک ان لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ بندہ جو عالم دین ہے، جو باتوں کو سمجھتا ہے، قرآن و سنت کی نزاکت کا احساس رکھتا ہے، دین کو صحیح طریقے سے فالو کرتا ہے، اس کے لیے یہاں پر اسے لکھا ہونا چاہیے کہ یہاں پر چپ نہیں بلکہ یہاں پر ایک بول سونے کا تول۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بولے گا، ایک بول بولے گا تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی رہنمائی کا وہ باعث بن جائے گا۔ اس لیے ہر بندے کے لیے یہ نہیں ہے۔ مثلا آپ عالم لوگ ہیں، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اللہ میرے خیال کے مطابق اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا کہ تم بات بتا سکتے تھے پھر نہیں بتائی اور کہتے رہے کہ یہاں پر وہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نہیں، بلکہ آپ کو وہاں پر اگر آپ کی معلومات ہیں تو آپ کو باقاعدہ اس ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا اس میں ہوگی۔ ہاں اگر دینی معلومات کمزور ہوں تو پھر من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بندہ بھاگ جاتا ہے
اسے بھی دین کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ دیکھیے دین کے حوالہ سے بہت سی معلومات ہیں کہ دین اس کا ایک ہے ایجابی پہلو اور ایک ہے سلبی پہلو۔ ایجابی پہلو یہ ہوتا ہے کچھ اقدامات کیے جائیں، جو اقدامات لیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایجابی پہلو۔ اچھا، کچھ ہوتے ہیں مثلا اس کے اندر ایجابی پہلو کیا ہے؟ دین کے اندر ایجابی پہلو ہے کہ یہاں پر کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز کا اختیار کرنا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جو یہ کام کیے جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے ایجابی پہلو۔ اچھا، کچھ سلبی پہلو بھی ہیں۔ سلبی پہلو یہ ہے کہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، پھر دین محفوظ رہے گا۔ جیسے شرک ہے، یہ نہیں کرنا، اگر کریں گے تو یہاں پر دین متاثر ہوگا، یہ سلبی پہلو ہے۔ بھائی بدعت کو اختیار نہیں کرنا، اگر اختیار کرو گے تو دین متاثر ہو جائے گا۔ تو کچھ ایجابی پہلو ہیں، کچھ سلبی پہلو ہیں۔ تو یعنی دونوں کو ملا کر، دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں، دونوں کو ایجابی سلبی پہلو کو ملاتے ہیں تو دین سامنے آ جاتا ہے، دین سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دین کے گرد ہم اگر گھومیں گے تو ہماری معراج ہے۔ دین کے گرد اللہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قلبی اصلاح ہے، نظر کو صحیح رکھنا ہے، اعضاء و جوارح کو ٹھیک رکھنا ہے، سارا دین کا حصہ ہے۔ ہم دین کے گرد گھومیں تو ہماری معراج ہے، اور دین میرے مصطفیٰ کے گرد گھومیں تو دین کی معراج ہے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یعنی آپ ذوق میں آئے ہیں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بابا جی قبلہ یہ کنگ فیصل یونیورسٹی ہے مکہ مکرمہ، تو وہاں پر بابا جی قبلہ کا ایک لیکچر تھا، لیکچر دیا دین کے حوالے، خود فرما رہے تھے، دین کے حوالہ سے معلومات فراہم کی۔ ایک عربی تھے نوجوان، وہ پڑھتے تھے وہاں، تو انہوں نے بابا جی قبلہ کو سوال کیا، بابا جی دین کا خلاصہ کیا ہے؟ مت دین ہے کیا؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے بہت کچھ بیان کیا ہے، دین کا مفہوم یہ ہے، اصطلاحی مفہوم یہ ہے، لغوی مفہوم یہ ہے، فلاں فلاں۔ میں ایک چھوٹی سی بات معمولی سے جملہ ایک دیتا ہوں، معمولی اس لیے کہ وہ جملہ چھوٹا سا ہے، باقی تو بڑی لمبی تقریر تھی، اگر وہ یاد رکھ لو کہ تمہیں پھر ساری زندگی کام دے گا۔ جب انہوں نے پوچھا دین ہے کیا، تو بابا جی نے فرمایا الدین یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا تو نے کبھی حاجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم رہتے ہی مکہ شریف میں، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ حاجی لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ بابا جی قبلہ نے فرمایا کہ جس طرح حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اسی طرح سے پورے کا پورا دین میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہاں پر کنگ فیصل یونیورسٹی میں عطا فرمایا، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا صاحب، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ دیکھیے کہ ان قریب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ وہ بکریاں ہوں گی، یتبع بہا یا یتبع بھی ہے، یتبع بہا شعف الجبال، کہ وہ پہاڑوں کے دامن میں چلا جائے گا بندہ، وہ مواقع القطر، اور وہاں چلا جائے گا جہاں بارش برستی ہے یا بارش برسی ہوئی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ بندے کا بہترین عنقریب بندے کا بہترین مال یہ ہوگا کہ بکریاں لے کر وہ باہر نکل جائے اور ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر بارش برسی ہے اور وہاں پر پانی موجود ہے۔ یفر بدینہ من الفتن، اور یہ فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے دین کو بچاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ دیکھیے اصحاب کہف، وہاں پر وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگے،
دین کی حفاظت کے لیے بھاگے تھے نا، دین کی حفاظت کے لیے بھاگے۔ اب جس کا مطلب ہے کہ بھاگ کر جانا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، جب اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے تو اب اگر وہ 100 سال کے بعد بھی 100 سال کے بعد گزر بھی جاتا ہے، وہ ان کے جانور مر گئے، ادھر ادھر مر گئے، حکومتیں بدل گئیں، سکے تبدیل ہو گئے، تو رب ذوالجلال نے انہیں پھر بھی زندگی عطا فرما دی۔ اور پھر یہ جو دین کی حفاظت کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان کا کمال یہ ہے، ایک تو انہیں اپنا کمال ملتا ہے نا، تو رب ذوالجلال جو کائنات کا پالن ہار ہے، وہ کائنات کا زمین، آسمان، پہاڑ کو دمن، پہاڑ، دنیا، ندیاں، نالے سب اس نے پیدا کیے، اب وہ ایک کتے کا ذکر فرماتا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ایکشن بنا کر، جو کتا ایکشن بنا کر وہ ان لوگوں کی غار پر بیٹھا ہوا تھا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، اللہ رب العزت جو بے نیاز ذات ہے، اللہ رب العزت کو اپنے ولیوں کے ساتھ پیار کرنے والے اس کتے کا ایکشن بھی پسند آ جاتا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ تو اپنے ہاتھوں کا، وہ بھی تو اللہ فرما سکتا ہے نا، لفظوں کی اس کے ہاں کلمات کی کمی ہے، وہ فرما سکتا ہے کتا بیٹھا ہوا ہے، بس نہیں، جو وہ ایکشن مار کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے، جب ستو، اب وہ وہاں پر بساط پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ دین کی حفاظت کرنے والوں کا مقام ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ دین کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک واقعہ لمبا ہے، مگر دین کی حفاظت کرنے والے وہ دنیا سے مر بھی جائیں تو زندہ ہوا کرتے ہیں، اور دین کے ساتھ پیار نہ کرنے والے وہ چل بھی رہے ہوں تو مرے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت، جو بندہ یاد الہی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اور جو اللہ کی یادوں کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو رب ذوالجلال اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا صاحب، باب القول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ دیکھیے جناب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا پس منظر بات سمجھ آئے گی تو یہ پھر کلمات آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ سے جب لوگ پوچھتے حضور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا کریں، دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں بتا دیا کرتے یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ صحابہ کرام کو وہ چیزیں چھوٹی موٹی محسوس ہوتی ہیں، کمال کی بات ہے، 5 منٹ کا کام سرکار بتا رہے ہیں، تو یہ بات کیا ہوئی؟ اچھا حضور اور بتائیں، سرکار اور 2 مثال کے تو اور 2 منٹ کا کام بتا دیتے، بھائی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اشراق پڑھ لو، چاشت مثال کے طور پر تہجد پڑھ لو۔ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بخشے بخشوائے ہیں، وہ تو آپ کی رب کی بارگاہ میں یہ تو برگزیدہ ہیں، انہیں تو عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور جیسے نہیں ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ ایک دن صحابہ سے رہا نہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اصل وجہ یہ ہے آپ ہمیں یہ چھوٹے موٹے کام بتا دیتے ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں، حضور اصل میں ہم آپ جیسے تو ہیں نہیں، جو سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جیسے ہوں تو پھر تو ہم بھی وہ تھوڑا بہت کام کر لیں تو کافی ہو جائے۔ حضور آپ تو ہیں اللہ کی وہ برگزیدہ شخصیت، قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے وہ امور، جو ایک ہوتا ہے گناہ کا ہونا، ایک ہوتا ہے جو ظاہری اعتبار سے اس معیار کے نہیں جس معیار کے کام رب ذوالجلال آپ سے طلب کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے ہمارے اعتبار سے تو وہ نیکی ہے،
اللہ جل جلالہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اوپر مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور آپ کے تو وہ اگلے پچھلے سارے کے سارے بظاہر خلاف اولا کام جو ہیں، وہ اس کے اندر بڑا مولانا جھگڑے کی بات ہے، بڑی بڑی کتابیں پچھلے دنوں میں چھپی ہیں کہ اس ما تقدم من ذنبک و ما اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ مغفرت ذنب کے حوالہ سے یہاں پر ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو بظاہر خلاف اولا، بظاہر حقیقت میں تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہیں، حضور جو آپ کے بظاہر خلاف اولا کام نظر محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے وہ تو سارے معاف کر دیے۔ ہماری شخصیت تو ایسی نہیں ہے حضور، ہمیں تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں وہ کام بتائیں جو ہم کرتے ہی رہا کریں۔ حضور کو تو آ گیا جلال، جلال آ گیا، تم یہ سمجھ تو کیا سمجھ تو میں تمہارے لیے کچھ سودا تمہیں 2 نمبر دیتا ہوں؟ فرمایا انا اعلمکم، میں اللہ جل جلالہ کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، اس کے اسماء کو جانتا ہوں، اس کی صفات کو جانتا ہوں، اس کے عمل کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر تم عمل کرتے چلے جاؤ، یہی تو باقی قوموں کا اور تمہارا فرق ہے، یہی تو تمہارا ان کا فرق ہے۔ وہ سارا دن، جیسے سرکار نے مزدوروں کی مثال بھی عطا فرمائی کہ سارا دن کام کرتے ہیں، او صبح سے لے کر اتنا کرتے ہیں، پھر اتنا کرتے ہیں، انہیں تھوڑی ملتا ہے، مگر تم وہ ہو کہ جہاں پر جیسے وہ تھوڑا سا کام کرتے ہو، رب ذوالجلال مزدوری تمہیں پہلوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی تو تمہارا فرق ہے، کام تم چھوٹے موٹے کرتے ہو مگر مزدوری تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہودی بھی مزدور ہیں اللہ کے، عیسائی بھی مزدور ہیں، مگر ان مزدوروں نے دورانیہ لمبا دیا، مزدوری انہیں اس کے مطابق مل گئی، مگر تم نے کام تھوڑا کیا، اللہ جل جلالہ نے مزدوری تمہیں زیادہ عطا فرما دی۔ اب یہاں پر جب یہ سنا نا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو تڑپے، دل ملائے، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بنا دیا ہے۔ تو سرکار نے جواباً عطا فرمایا یہ تو اللہ کی ذات کا کرم ہے۔ دیکھو مزدور کو، اگر ایک آدمی مزدور کام کرتا ہے 10 روپے اس کی مزدوری ہے، اگر مزدور مثال کے طور پر 10 روپے مزدوری ہے، مزدور کو 10 روپے مالک دے دیتا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر دوسرے مزدور نے بھی کام کیا ہے، بھئی حق تو اس کا 10 روپے ہے، مگر اس کا مالک اگر اسے 20 روپے دے دیتا ہے تو پہلے بندے کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ تو نے ناانصافی کی ہے، کہ مجھے 10 دیے اسے 20 دیے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا ناانصافی کی ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے دوسرے مزدور پر فضل اور کرم کر دیا ہے، یہ کہا جائے گا۔ بھئی حق نہیں مارا، ظلم تب تھا کہ بھئی پہلے بندے کو 10 کی بجائے 5 روپے دیے جاتے، یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم سے پاک ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنے آدمی 1 2 3 4 5 7 کر رہے ہیں کام، نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی کو 20 نمازوں کا ثواب ہو رہا ہے، دوسرے کو 27 کا، جیسے مسجد میں نماز پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور کئی مسجد کے اندر رہتے ہوئے پیچھے رہتے وہ نماز باجماعت پھر نہیں ادا کر پاتے، بھئی آرام سے لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ بھئی دیکھیں 27 نمازوں کا ثواب تو اللہ نے عطا کر دینا ہے، مگر ایک آدمی بڑے تقوی سے، خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ ایک اور ہے جو اور خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، اسے 100 نمازوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک تو اتنے خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ ایک بندہ اتنے خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے کہ رب ذوالجلال کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے تک لیا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے نا۔ اب وہ پہلا بندہ جسے صرف 27 نمازوں کا ثواب ملا، وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا تو عجیب ہے اللہ، تو نے اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا، اس کو اتنا۔ اللہ فرمائے گا یہ مجھے بتا، کیا میں نے تیرے عمل کے مطابق تیرے عمل میں کمی کی ہے؟ تیرے عمل میں کمی نہیں کی میں نے، اس کے مطابق میں نے دے دیا۔ ہاں یہ میرا کرم ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچھی جان
اچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جان میں جائے منہ کالے۔ اور یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے، وہ جہاں پر برستا ہے۔ لیجئے مولانا، یہاں پر حضور نے فرمایا انا اعلمکم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں باللہ، اللہ جل جلالہ کے بارے میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے علم کا اظہار کرنا، کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے علم کا اظہار کر دینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، اگر آپ کہتے ہیں جی میں مفتی محمد بشیر بول رہا ہوں، تو کوئی بندہ یوں نہیں کہہ سکتا یار خود بخود کوئی مفتی صاحب کہہ دیے۔ بھئی یہاں پر آپ کو محسوس ہوا کہ یہ وراثت کے مسئلے میں پھنسے پڑے ہیں، یہ نماز کے مسئلے میں پھنسے پڑے ہیں، روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل میں یہ پھنسے پڑے ہیں۔ جب آپ نے اپنا نام ہی یوں بتا دیا جی مجھے مفتی محمد بشیر کہا جاتا ہے، لوگ سمجھ جائیں گے یار اگر یہ مفتی صاحب ہیں تو جو الجھے ہوئے ہیں کم از کم اس سے پوچھیں تو صحیح۔ جہاں مصلحت موجود ہوتی ہے تو وہاں پر اپنے آپ کا اظہار کر دینا شرعی طور پر وہ بھی جائز قرار پا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، اللہ جل جلالہ کے معاملہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ وان المعرفۃ فعل القلب، دیکھو معرفت تصدیق قلبی، یعنی تصدیق جسے کہا جاتا ہے وہ دل کا فعل ہے۔ مولانا یہاں کر دینا میں اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، بھئی یہ کافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کلمات اتر کر جب دل کے اندر رچ بس جاتے ہیں تو بندہ مومن کہلواتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان المعرفۃ، معرفت، بھئی بات معرفت کی ہے، کہتے ہیں نا یہ بات بڑی معرفت کی ہے۔ بھئی معرفت کی بات کیا ہوتی ہے؟ جو زبان سے نہیں ہوتی، ہلتی زبان ہے مگر دھڑکتا دل ہے، یہ معرفت کی بات ہوتی ہے۔ ہلتی زبان ہے، دھڑکتا دل ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک دن یہاں ارشاد فرمایا، یہ سارے وہاں پر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، مطالبہ کیا کہ بابا جی آپ بھی کوئی شعر سنائیں۔ بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے شعر نہ سنو۔ انہوں نے کہا نہیں بابا جی سننا ہی، بالکل اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، بابا جی نہیں آپ سے شعر سننا۔ بابا جی قبلہ نے فرمایا کہ سنو پھر، شاید زمین کے نیچے دھڑکتا ہے کوئی دل، بس ایک مصرع پڑھا چھوڑ کر چلے گئے، کبھی نہیں میں نہیں آپ کو سنا سکتا۔ اگلا دن پھر آ گیا، بابا جی آپ نے کل ایک مصرع پڑھا تھا تو آپ نے دوسرا مصرع سنایا نہیں۔ بابا جی نے فرمایا میں تمہیں نہیں سناتا ورنہ تم میں سے کسی بندے نے پھڑک جانا ہے، میں تمہیں دوسرا مصرع نہیں سناؤں گا ورنہ تم میں سے کوئی پھڑک جائے گا۔ پھر نہ سنایا، اگلا دن پھر آ گیا، بابا جی آپ نے ایک مصرع سنایا تھا دوسرا مصرع نہیں سنایا۔ پھر بابا جی نے وہی الفاظ دہرائے کوئی پھڑک جائے، پھر لڑکوں نے اصرار کیا، پھر فرمایا کہ سنو پھر میں تمہیں سناتا ہوں، شاید زمین کے نیچے دھڑکتا ہے کوئی دل، ورنہ یہ روز روز کیوں آتے ہیں زلزلے۔ اچھا یہ جملہ جو دوسرا بولا، حقیقت میں اس وقت میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان پھڑکا، اڑ کر مولانا ادھر چلا گیا۔ بابا نے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ مجھ سے تم شعر نہ پورا سنو، اب بچاؤ اس کو۔ تو بابا جی پھر یہ سنا۔ تو یہ اصل میں جب تک زبان ہلنے کے ساتھ دل نہ پھڑکے، یعنی یہاں پر دل نہ پھڑکے صرف زبان پھڑکتی ہے تو یہ کافی و وافی نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے اس کے اثرات دل پر محسوس ہوں، اندر ایک ارتعاش سا پیدا ہو، اندر ایک کیفیت سے پیدا ہو۔ اصل میں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اب میرا کام بن رہا ہے۔
دیکھیے وہ ان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. دیکھو اللہ جل جلالہ تمہیں قسموں کے بارے میں گرفتاری تمہاری اس وقت ڈالتا ہے کہ جس وقت بما کسبت قلوبہم، جس وقت وہ چیز تمہارے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. قسم اٹھاتا ہے نا بندہ جیسے، تو جو قسم اٹھاتا ہے، حلفیہ بیان دیتا ہے، اللہ جل جلالہ جب اس کا دل قسم کرتا ہے پھر اللہ جل جلالہ اس پر وہ اپنے احکام جاری کرتا ہے. دیکھیے بعض کی عادت ہوتی ہے، جیسے ہم یمین لغو کہتے ہیں نا، مختلف تعریفیں اس کی. مثلا اللہ کی قسم میں گیا تھا لاہور، اللہ کی قسم میں نے خریداری کی، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم. بات پر لوگ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک یہاں پر مولانا ماشاء اللہ ہیں، وہ ہر بات پر ہی کہتے ہیں میں گھر گیا تھا ماشاء اللہ، پانی پیا ماشاء اللہ، روٹی کھائی ماشاء اللہ، اب آ گیا ہوں ماشاء اللہ. وہ ان کا تقیہ کلام ہے، وہ انہوں نے کہ اسی طرح سے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ جل جلالہ یہ اس کی قسموں سے وہ پہلو طے کر دیتا ہے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن جس وقت وہ بات دل میں راسخ ہوتی ہے رب ذوالجلال اس پر گرفتاری کرتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں پیدا ہو اور اسے عملی جامہ نہ پہنایا جائے، اللہ تو اس پر گرفتاری نہیں لیتا. بھئی بات دل کے اندر آ گئی نا، بات دل کے اندر آ گئی ہے، جب تک عملی اقدام نہ کیا جائے. دیکھیں ہمارے دل کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، عملی اقدام تو کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں پر ہے بما کسبت قلوبکم، اللہ جل جلالہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے بما کسبت قلوبہم، وہ جو تمہارے دلوں نے کمایا. بھائی سوال یہ پیدا ہو، دلوں کی کمائی کے بعد جب تک عملی اقدام نہ کیا جائے، مطلب دل میں خیال آ جاتا ہے میں نے چوری کرنی ہے، دل میں خیال آ گیا کہ میں نے چوری کرنی ہے، اگر اس بات پر قدغن لگنا شروع ہو جائے تو بھی کون ہے جو بچ سکے گا؟ خیال تو خیال ہے. کسی کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں نے جیب کترنی ہے، لو پھر یہ بھی گناہ گار ہو گیا، کیونکہ دل کے اندر تو کمائی آ گئی. مگر یہاں پر یاد رکھیے دل کی کمائی سے مراد یہ نہیں جو از خود خیالات آتے ہیں. دل کی کمائی کا مطلب ہے کہ بندہ اسے اتنا دل کے اندر جما لیتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے. جب پلاننگ کرتا ہے تو اس بات پر بھی اللہ جل جلالہ کہ اب اس کے دل سے یہ بات محو ہوتی نہیں ہے، پلاننگ کرتا ہے اور دل کے اندر رچ بس جاتی ہے. یوں سمجھے جیسے چائے ہے نا، چائے کے اندر وہ گرمی رچی بسی ہوئی ہے، وہ اس کے دل کے اندر یوں رچ بس جاتی ہے. یا جیسے پانی کے اندر تری وہ رچی بسی ہوئی ہے، جیسے آگ کے اندر حرارت رچی بسی ہوئی ہے، جیسے پھول کے اندر جیسے خوشبو ہوتی ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے. یا جس طریقے سے ایک میرا خیال ہے یہ مثالوں سے سمجھ آ گیا، جو چیز رچی بسی ہو اور بندہ اپنے اندر رچا لیتا ہے کہ میں نے خدا نخواستہ اس کے دل میں آتا میں نے اب یہ خودکشی کرنی ہے، میں نے خودکشی میں یہاں جاؤں گا، میں ایسے کروں گا، اب یہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ اس کے دل میں خیال آتا ہے، اس کے ساتھ گناہ گار نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ یہ بندہ بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کمایا، اللہ جل جلالہ اس کا بھی مواخذہ فرماتا ہے. حدثنا محمد بن سلام پوری سند کے بعد ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام کو حکم عطا فرمایا کرتے تھے، اور ایسا بما یطیقون جس کی وہ طاقت رکھتے تھے. اب یہ بھی ایک ذرا غور طلب مسئلہ ہے. وظیفہ ایسا پیروں فقیروں کو بھی بتانا چاہیے جس کی بندے طاقت رکھیں، بندے جس کی طاقت رکھیں، اور جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھیں. یہاں جامعہ کا ایک طالب علم تھا، وہاں پر اس کے پیر صاحب نے اسے بتایا یہ وظیفہ کر، وہ درمیان میں کنواں کھود کر، وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دیکھو ابھی تک
وہاں پر جو کچھ اسے کرنا چاہیے تھا ابھی نہیں اس نے کیا، وہ ان کے باتوں پر آ گیا، کنواں سا کھودا، اندر بیٹھ گیا، وہ کچھ کر رہا تھا، اوپر سے کنواں مل گیا، بندہ مر گیا۔ بھائی اللہ جل جلالہ نے جب ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، وہ یہاں پر اللہ نے ہمیں جو مسجدیں عطا فرمائی ہیں، یہ پیر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ توبہ کرو، وہاں جا کر اللہ توبہ کرو۔ یہ مسجد کس لیے ہے؟ اور یہاں پر جس وقت مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں پر اذان ہوتی ہے، جماعت ہے، یہ بتانا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے دیکھیں جس کی طاقت ہو وہ کام کیا جائے نا، اور جب طاقت نہ ہو تو وہ کام نہ کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں سرکار تشریف لائے، 3 صحابہ باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بڑی عمل کی ضرورت ہے، ہم تو بھئی عمل زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ مطلب یہ تھا جو سرکار نے بتایا ہے اس سے بھی ذرا ہٹ کر کریں گے، اس سے بھی زیادہ ایکسٹرا کریں گے ہم۔ بھئی وہ کیا ہے؟ ایک نے کہا جناب میں نے تہیہ کر لیا، ساری رات اب میں جاگ کر گزارا کروں، کیونکہ حضور کو تو ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو میں تو ساری رات جاگ کر اللہ توبہ کر کے گزارا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی تہیہ کر لیا، اب میں روزے رکھا کروں گا، چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو میں بھی اب نے تہیہ کر لیا، میں نے شادی کبھی بھی نہیں کرنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سن لیا، یہ تم باتیں یہ کر رہے تھے، تو کہہ رہا تھا کہ میں ساری رات جاگ کر گزاروں گا، میری طرف دیکھو میں رات کو جاگتا بھی ہوں، میں رات کو سویا بھی کرتا ہوں۔ تم کہہ رہے تھے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میری طرف دیکھو کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ تم کہتے ہو شادی کرنی ہی نہیں ہے، میری تو شادیاں ہیں، میری طرف دیکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے کام، ایسے امور کو اختیار کرنا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیے، اصل میں یہی دین ہے، یہی تصوف ہے، یہی گہرائی ہے، یہی سب کچھ ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ بما یطیقون قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا انا لسنا کحیاتک، حضور ہم آپ کی طرح تو ہیں نہیں، آپ تو حضور ایسی ہیں، قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے خلاف اولا کام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ نے بخش دیے ہوئے ہیں۔ حضور غضبناک ہو گئے، غضبناک ہو گئے، حتیٰ یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ طابہ سے پہچانا جا رہا تھا کہ حضور ناراض ہیں۔ بہت کم ہوتا تھا جو حضور اس طرح فرماتے، ناراضگی پہچانی جا رہی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کوئی شخص اتنا زیادہ عمل کرے، اتنا زیادہ عمل کرے، اپنے آپ کو اتنا کھپا دے کہ وہ معاشرے کے کام کا ہی نہ رہے۔ بھائی بیوی بیٹھی ہے انتظار میں، بچے بیٹھے ہیں انتظار میں، اس کے سب آرڈینیٹ بیٹھے ہیں انتظار میں، اور وہ اتنا وہ کھپ گیا ہے کہ وہاں پر کام کاج کرتا نہیں ہے، بس جی میں تو اللہ توبہ کر رہا ہوں۔ نہیں بھی نہیں، اللہ تو یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ جل جلالہ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ اس معاشرے کے اندر وہ زندگی دیکھے نا۔ رات سرکار نے فرمایا تو نے کہا ہے کہ ساری رات جاگوں گا، نہ ساری رات نہیں جاگوں گا، میری طرف دیکھ میں جاگتا بھی ہوں، سوتا ہوں۔ اگر وہ بندہ ساری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ توبہ کرتا ہوا گزار دیتا تو دن کے اجالے میں جو اس کے معاشرہ کے اندر رہنے کے جو فوائد تھے وہ وہاں پر کہاں جاتے؟ یہ کسی کی رہنمائی کیسے کر سکتا؟ جس نے کہا تھا کہ میں سارا دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اب یہ بندہ کہتا ہے میں روزے سارے رکھوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تو بھئی جو روزے رکھنے کے ساتھ اندر قوت کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ تجھے تو انرجی کی ضرورت ہے، تم نے کام کاج کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور تو نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کروں گا، تو اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ اگر اس کی نسلی افزائش ہی نہیں کرنی تو پھر دنیا کیوں بنائی ہے؟ بعض لوگ تو نہیں شادی کرتے ہیں، جناب یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، شادی نہیں کی، بھئی یہ کیسا اللہ والا ہونا؟ یہ کوئی اللہ والا ہونا نہیں ہے۔ بعض نوجوان بھی فیصلہ کرتے شادیاں ہم نے کرنی نہیں، بھئی نہیں کرنی، حضور نے تو کی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ شیطانی چالیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں لاہور، جی میں داتا صاحب جا رہا ہوں،
بے ننگے پاؤں میں جی داتا میں بابا صاحب جا رہا ہوں. کچھ لوگ اجتماعی دعا پر یہاں پر ننگے پاؤں آ جاتے ہیں. بھائی اللہ کی ذات کا تو یہ تقاضا نہیں. حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم، وہ تو فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وہ تو یہ فرماتا ہے حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ. پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو ان اتقاکم وعالمکم باللہ انا، دیکھو اللہ جل جلالہ اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ میں مصطفیٰ ہوں، اور تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی میں مصطفیٰ ہوں. لو مولانا یہاں پر ذرا غور کریں، دو چیزیں فرمائیں، اتقاکم وعالمکم. پتہ یہ چلا اکیلا علم کام نہیں دیتا، اس کے ساتھ تقوی بھی ہو. جب تک تقوی کا تڑکا نہیں لگتا نا، جب تک تقوی کا تڑکا نہیں لگتا تو تب تک یہ بندے کا اندر مچلتا نہیں ہے. اچھا اکیلا دیکھیں ذرا غور کریں، تڑکا تو موجود ہو، جس چیز کو تڑکا لگانا ہے وہی موجود نہ ہو، کہ تقوی تو ہو علم ہی نہ ہو، تو شرعی طور پر یاد رکھنا کہ یہ بھی درست نہیں ہے. دو چیزیں، دو تحریکات ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے تقوی، اور یہ دونوں کی دونوں دینی تحریکات ہیں. علم بھی حاصل ہو، ساتھ اس کے تقوی و پرہیزگاری بھی ہو. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ وسلم.